السلام علیکم، تحفہ علی مدد۔ میں شان ابو تراب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج میں ایک جو سانپوں کا بادشاہ اور یہودی ایجنٹ عز الدین والا جو ہے، اس کے اوپر میں اس کی ایک نیو پول کھولنے کے لیے آج آپ سب کے آگے حاضر ہوا ہوں، اور جس میں یہ عجیب و غریب اپنی مداریوں والی باتیں اور ادھر خود سنا رہا ہے، اور جعفر جتوئی صاحب کو اور غضنفر توسوی صاحب کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی کون بڑا مداری ہے۔ تو اس انسان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کسی کی دل آزاری کرنا جو ہے ہمارا مقصد نہیں ہے، اور اگر تم نے کوئی بات اور یا تم نے اگر کسی بات کی دلیل دینی ہوتی ہے تو وہ پروف کے ساتھ دیا کرو۔ اور تم نے جو اس ویڈیو میں جو غضنفر توسوی صاحب اور جتوئی صاحب کے بارے میں جو تم نے ایک ویڈیو بنائی اور جس میں تم نے جس کی ایک ٹائٹل دیا کہ بڑا مداری کون، تو سب سے بڑے مداری تو تم خود ہو، کیونکہ تم اس میں کوئی اتھینٹک بات نہیں بتا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تم نے ایک صحیفہ سجادیہ کی جو ایک طرفہ تم نے جو ہے نا مولا کا بیان تم نے سنایا ہے، اور دوسرا بیان تم نے نہیں سنایا، تو لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہو صرف اور صرف۔ اور میں تمہیں ابھی بھی یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو مقصد ہے یہ ہم سب کو ایک کرنا ہے، نہ کہ توڑنا ہے، اور تم ان کو بہت تیزی سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، لوگوں کو مشرک کہتے ہو، اور تمہارا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو مشرک کہنا یا کسی کو گالی کہنا۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، تو تمہیں یہ بالکل حق نہیں ہے کہ تم کسی کو مشرک کہو، گالی کہو، نصیری کہو، یا جو بھی ہے مداری کہو۔ تو اور وجہ یہ ہے کہ تم صرف اور صرف ایک دراڑ پیدا کر رہے ہو ہم سب میں، اہل تشیع، اہل سنت اور اہل تشیعوں میں بھی تم جو ہے نا بہت بڑا ایک آگ لگانے کا کام سر انجام دے رہے ہو۔ تو میں تمہیں دوبارہ وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ کام سے ہٹ جاؤ، تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، تم اپنی قبر کا عذاب زیادہ بڑھا رہے ہو۔ اور اگر کوئی بھی غلط ہے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے، وہ جانے مولا جانے۔ تمہیں کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم کسی کو مداری کہو یا غالی کہو یا مشرک کہو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کی اس کی جو ہے نا اس نے جو غضنفر توسوی صاحب کی ایک مجلس پہ جس میں انہوں نے آئینہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ اللہ پاک اور نبی پاک کے بارے میں جو وہ ایک بیان کر رہے ہیں اپنا، پہلے تو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کی بکواس دکھاتا ہوں کہ اس نے کس طرح سے اس کو ایک غلط روپ دے کے آپ کے اندر ایک آگ لگانے کی پوری کوشش کی ہے۔ جی بسم اللہ، آئیے دیکھیے۔ آئینہ جانتے ہو نا کیا؟ ہاں، شیشہ شاد باش، لیکن عمارت پہ لگانے والا شیشہ نہیں، چہرہ دیکھنے والا شیشہ۔ شیشے کی صفت ہے اس کی، یعنی بلکہ اس کی طبیعت کا خاصہ ہے، وہ آر پار، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ ہاں اب چہرہ دیکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے امجد، اس کی ایک سائیڈ ویسے ہی صاف شفاف رہنے دو، دوسری پہ یا کوئی مٹی کا لیپ دے دو یا کوئی رنگ لگا دو، چونا لگا، رنگ لگے گا، لیپ چڑھے گا تو چہرہ نظر آئے گا۔ اللہ نے محمد کو اپنے جلال جمال کمال کا بنایا آئینہ، نگاہ قدرت آر پار ہو گئی، بے چہرہ نے اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے ایک طرف بشریت کا رنگ چڑھا دیا۔ اللہ 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 اکبر، سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ ہاں اچھا، اب دیکھیں، جعفر بیٹے نے مجھے دیا آئینہ، شیشہ، منہ دیکھنے کے لیے۔ اب میں رنگ والا جو سائیڈ ہے وہ تو اپنی طرف نہیں کروں گا نا، اپنی طرف جو صاف شفاف جہت ہے اسی میں نظر آؤں گا۔ تمہاری طرف ہوگا رنگ والا حصہ۔ اب اگر کوئی اس مجمع میں ایسا بیٹھا ہو جس نے شیشہ پہلے دیکھا نہ ہو، وہ رنگ والی سائیڈ دیکھ کر تو کہے گا شیشہ کثیف ہوتا ہے، مجھ سے پوچھے نا کم وقت کے کیسا ہوتا ہے، میں کہوں گا پاگل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نظر آ رہا ہوں۔
تو اللہ نے محمد پہ بشریت کا رنگ چڑھایا تو جیسے جاہل کہنے لگے ہم جیسا ہے. اللہ توحید کے پردے میں مسکرا کے غضبناک ہو کے کہنے لگا جاہلو تمہیں کیا پتا جو میری طرف ہے اس میں نظر آ رہا ہوں. جی ناظرین، تو آدھی بات تو ٹھیک کی کہ رسول خدا اور اہل بیت ہم جیسے نہیں ہیں، یہ تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن خدا جیسے ہیں یہ شرک ہے. جی تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی، غضنفر توصفی صاحب کا بھی بیان دیکھ لیا آپ نے، اور اس جاہل کا بھی بیان دیکھ لیا کہ یہ اس کو کس طرح ڈیفائن کر رہا ہے کہ غضنفر توصفی صاحب نے اپنے بیان میں یہ غلط باتیں کی ہیں، یہ جو بھی اس نے اپنے سے ایک کہانی بنا کے آپ کے آگے بیان کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی باتوں کے 2 پوائنٹ تھے. ایک یہ کہ محمد والے محمد ہم جیسے نہیں ہو سکتے، اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا اور اس نور سے محمد والے محمد کو خلق کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے جب کن نہ تھا وہ تھے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ کا نور تھا تو تب اللہ نے اپنے نور سے ایک نور جدا کیا اور ان کو خلق کیا، ان کا نزول ہوا. تو اس جاہل نے اس بات کو کیسا روپ دیا ہے کہ اس نے کہا کہ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ محمد والے محمد ہم جیسے نہیں ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ یا نعوذ باللہ غضنفر توصفی صاحب جو ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محمد والے محمد اللہ جیسے تھے. جاہل انسان وہ یہ کہنا بالکل بھی نہیں چاہ رہے کہ وہ اللہ جیسے تھے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا. ٹھیک ہے، یہ بات میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں. اور دوسری بات یہ کہ اس نے جو ایک خود یہ لوگوں کو مداری کہتا ہے، تو یہ خود جو اپنی من گھڑت کہانیاں ادھر کی کہانی ہے جی میں پارٹی لواری گیا اتھے جی ایک تماشا باندر بخاریا سی اتھے جی ایک سپاں دا بادشاہ نکلنا سی میں اتھے 1.5 گھنٹہ کھلوتا رہا تے اودے جڑا نا سپاں دا بادشاہ نہیں نکلیا تے وہ سپاں دا تے پھر میں اتھوں جڑا نا اتھوں چلا گیا میں تے سپاں دا بادشاہ تے اتھوں چلا گیا سی تے پھر اتھوں سپاں دا بادشاہ کتنے نکلنا سی. ایک دفعہ میں بھی پارٹی لواری نا اس پاسے پھنس گیا سی. بچپن کی بات ہے، وہ مداری اپنا مجمع لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجمع کو ہلنے نہیں دے رہا تھا. 1/2 گھنٹہ میں کھڑا ہویا وہاں، وہ کام دی گل کرے کوئی نہ. سپاں دا بادشاہ نے کرنا سی، مینوں بھی شوق ہو گیا سپاں دا بادشاہ دیکھ کے جانا. وہ سپاں دا بادشاہ کہے کوئی نہیں، 1/2 گھنٹہ ہو گیا. میں کہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، میں اتوں سے نکل گیا. یہ جو ہے یہ انسان ایک سانپ کا ہی جو ہے نا کردار ادا کر رہا ہے، لوگوں میں زہر پھیلا رہا ہے، لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا. اس کا جو مقصد ہے یہ یہودی ایجنٹ ہے، نہ اس کو عزاداری کا پتہ ہے نہ اس کو ماتم کا پتہ ہے. اس نے کبھی اس سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کی. یہ صرف اور صرف آپ نوٹ کر لیں، اس کی ساری ویڈیوز نکال کے نوٹ کر لیں گے. یہ انسان صرف ایک ٹاپک پکڑتا ہے، اس پہ اپنے کومنٹس پیش کرتا ہے، نہ کہ اس میں کوئی اتھینٹک دلیل دیتا ہے. اس سے کوئی اور کوئی جس سے لوگوں کو سیٹسفیکشن ہو کہ یار نہیں اس نے یہ بات ٹھیک کی ہے اور یہ بندہ بات غلط کر رہا ہے جس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. تو یہ صرف اپنے کومنٹس پاس کرتا ہے. تو اس طرح تو ہزاروں کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے کومنٹس پاس کر رہے ہیں. آج کل یہ ٹک ٹاک بھی چلا ہوا ہے جس میں وہ کسی کی ویڈیو لگاتے ہیں اور اپنے کومنٹس پاس کرتے ہیں. یہ وہ صرف ایک لڑائی پیدا کر رہا ہے. یہ سانپ کا کردار، بلکہ سانپوں کا بادشاہوں کا کردار یہ ادا کر رہا ہے. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس انسان سے جو ہے نا آپ لوگ بچ کے رہیں، ہوشیار رہیں. یہ یہودی ایجنٹ ہے جو ہم میں پھیل رہے ہیں، جن کو ریڈی کیا جا رہا ہے چند پاؤنڈس کے عوض. تو مجھے تو اس غریب پہ ہنسی آتی ہے کہ اس نے اپنا یہ کاروبار چمکا رہا ہے. جاہل انسان تو مرد ہے نا تو محنت کر، مزدوری کر. ہم لوگ محنت کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، حلال رزق حلال کماتے ہیں. تیری طرح ہم لوگوں میں لڑائیاں ڈلوا کے، لوگوں میں نفرتیں پھیلا کے اپنی جیبیں بھرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ میں کہتا چلوں کہ اس نے اسی ویڈیو میں اپنی جو اس نے غضنفر توصفی صاحب اور جعفر جتوئی صاحب کے بارے میں اس نے جو ویڈیو بنائی، اس میں اس نے جو ہے نا صحیفہ سجادیہ کا اس نے ایک جو ہے نا مولا کا بیان، جو ایک مولا کا خطبہ آپ لوگوں کو سنایا. اس کے پاس میں اسے یہ کہوں گا کہ اس کے پاس ایک بک موجود ہے، تو یہ ہمیں بک کے پیج دکھا کے ہمیں کہے کہ یار یہ مولا نے لکھا ہے. کتاب ہمیں دکھا رہا ہے بند کتاب کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی. جب کتاب کھلتی ہے نا تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے. بند کتاب پڑھ کے تم پیپر دے کے آؤ گے تو تم فیل ہی ہوگے. ٹھیک ہے، تم ہمیں کتاب کھول کے دکھاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہے، مولا کس. اور یہ مولا کا جو اس نے صحیفہ سجادیہ میں جو اس نے مولا کا ایک بیان آپ لوگوں کو سنایا ہے اپنے منہ زبانی، وہ اس نے یک طرفہ سنایا ہے.
ٹھیک ہے نا. میری ویڈیو کے لاسٹ میں کچھ ریفرنس ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے غور سے پڑھنا ہے, اور وہ عربی تحریر ہے, وہ آپ کے اپنے کسی بھی قریبی علامہ یا اپنے محلے کے کسی بھی امام مسجد کے پاس یا آغا صاحب کے پاس جا کے اس تحریر کو پڑھوا کے اس کا ترجمہ کروا سکتے ہیں. اور میں ایک وائس بھی بھیجوں گا, اس میں ویڈیو کے اینڈ پہ ایک وائس چلے گی, وہ آپ نے غور سے سننی ہے کہ صحیفہ سجادیہ کا جو اس نے بیان پڑھا ہے وہ اس نے یک طرفہ پڑھا ہے. کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ صرف تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دوسرا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تاکہ امیج کلیئر نہ ہو. تو یہ ہماری جو امیج کلیئر نہیں ہونے دینا چاہ رہا ہے, تو ہم نے اس کی جو یہ ایک لابی ہے, ہم نے اس کو پکڑنا ہے اور مضبوطی سے پکڑنا, اور ہم علی والے ہیں, ہم اس کو ایسا گردن سے پکڑیں گے اور ایسا دبائیں گے کہ یہ زندگی میں یاد رکھے گا کہ اس نے علی والوں سے جو ہے نا دشمنی مول لی تھی. اور ہم اپنے علماء, اپنے ذاکرین, اپنے جتنے بھی ہمارے عالم دین ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اور نہ ہمارا یہ کوئی مقصد ہے, نہ میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہے کہ میں اس سے کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ سے میں یہ ویڈیوز جو ہیں اس کے خلاف بنا رہا ہوں. مجھے صرف اس پر اس وجہ سے غصہ ہے کہ بھائی دیکھو, جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے گھر کی ایک کمرے میں بیٹھ کے اور عزت سے فیصلوں کو سنتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنا فیصلہ سناتے ہیں. تم جاہل لوگوں کی طرح, تم لوگوں کی عزت نہیں ہے شاید اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو عزت کا پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ایک جگہ پہ بیٹھیں. میں بھائی کامران عباس BA سے رابطہ کروں, میں غضنفر توسوی صاحب سے رابطہ کروں, میں جعفر جدوئی صاحب سے رابطہ کروں, میں پاکستان جاؤں, ٹکٹ کے پیسے میں دے دوں گا, پاکستان جاؤں میں, ٹھیک ہے, ان سے بیٹھوں, ان سے ایک کمرے میں بیٹھ کے ان سے طریقے سے بات کروں کہ جی آپ یہ بیان کرتے ہیں, مجھے اس میں کنفیوژن ہے, مجھے میرا یہ کنسیپٹ جو ہے نا اس کو کلیئر کر دیں, سمپل دیٹ. لیکن یہ انسان اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنا کر اس میں لوگوں کی ادھر سے اٹھا ادھر سے اٹھا, اس کو گندا کہا, اس کو مشرک کہا, اس کو غالی کہا, اس کو نصیری کہا, یہ کوئی مردانہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ پیشہ چھوڑ دے, تیری اولاد پہ یہ بہت بھاری ہوگا کیونکہ یہ رزق حرام ہے, حلال نہیں ہے, تو یہ اولاد سے نکلتا ہے. تو میں تجھے اپنا بھائی دوبارہ سے یہ جو ہے نا ایک مشورہ یہ دیتا ہوں کہ یہ تیری اولاد پر بھاری ہوگا, تجھے اپنا نہیں ہے تو اپنی اولاد کی خاطر جو ہے نا یہ پیشہ جو ہے اس کو چھوڑ اور اپنا رزق کے حلال کی تلاش میں نکل, اور اس میں اللہ تعالیٰ بے شک مددگار ہے. تو ہم آپ سب سے, میں اپنے تمام ویورز سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی جو یہ چلاکیاں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور میں مزید اس کے خلاف ویڈیو تب تک چڑھاتا رہوں گا جب تک کہ باز نہیں آئے گا. اور مجھے تمام مومنین دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو کچھ ریفرنس اور ایک علامہ صاحب وائس میں ایک وائس میسیج دیں گے, اس کو آپ نے غور سے سننا ہے, اور آپ کا جو ایک کنسیپٹ ہے جو صحیفہ سجادیہ میں اس نے اپنی ویڈیو میں بیان کیا, وہ آپ کا بالکل جو امیج ہے وہ ہم نے دونوں طرفہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے تاکہ آپ کا کنسیپٹ مکمل طور پر پورا ہو. جزاک اللہ, دعا میں یاد رکھیے گا. یا علی مدد والسلام. اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی معصوم کی دعائیں مانگنے کو دو طریقے ہوتے تھے. ایک وہ طریقہ جو عرف عام میں لوگوں کے سامنے مانگتے تھے توحید بچانے کے لیے, اور دوسرا وہ طریقہ جو خود ذات الہیہ کا وجود بن کر یہ خود دعا مانگتے تھے. یہ مولا باقر کی بھی ایک حدیث ہے, اب نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لے, صحیفہ سجادیہ دیکھ لے, مصباح الکہفی دیکھ لے, جب بھی معصوم نے مجمع عام میں دعا مانگی ہے تو ہمیشہ توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا مانگی ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں جب مولا نے یہ الفاظ کے, مولا کی دعا کے یہ الفاظ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود طریق سے واقف ہیں, امام نے اپنے آباء و اجداد کی تعریف اور ان حبداروں کی تعریف کی ہیں جنہوں نے جنگ خیبر لڑی ہے, جنگ بدر لڑی ہے, اور اسلام جیسے نیا نیا رونما ہو رہا تھا, پاک رسول اس کی تبلیغ کر رہے تھے, جیسے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم. یہ تو قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرآن نبی اور علی کے صحابہ کی تعریف کرتا ہے جو جب آپس میں آتے ہیں تو بڑے نرم دل ہو جاتے ہیں, اور جب کفار کے مقابلے میں جاتے ہیں تو پہاڑ سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. اور دیکھیں عربی کی دعاؤں کا جو مفہوم ہوتا ہے
الفاظ کا جو خالق ہوتا ہے الفاظ کی حقیقت کو بس وہی جان سکتا ہے. مخلوق میں اتنی طاقت استطاعت نہیں کہ وہ معصوم کے مانگے ہوئی الفاظ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے. وہ اتنا ہی سمجھے گا جتنی اس کی ناقص العقل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ صحیفہ سجادی کو جو حوالہ دے رہا ہے اس میں معصوم نے اپنے آباء و اجداد کی تقصیر نہیں کی. جب امام خود تعریف کرتا ہے خائسین کے سامنے تو اس کی تعریف اور ہوتی ہے. جب عموم کے سامنے بات کرتا ہے امام تو اس وقت اور ہوتا ہے، کیونکہ ظرف کس قابل ہے. امام نے جب بھی بات کی ہے ظرفوں کے مطابق. جو سلیمان سے بات کی تھی وہ کبھی ابو ذر سے نہیں کی، جو ابو ذر سے کی تھی وہ ہمارے یاسر سے نہیں کی. یہ بھی اصحاب کے بھی تو اس لیے درجے ہے نا، جو جتنی جس کی معرفت ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی بات ہوتی ہے. اور یہ علی علیہ السلام نے کہا تھا نحن ادلۃ التوحید، ہم ہی توحید کی دلیلیں ہیں. اگر ہم نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتا. من اشرک بولایت علی ابن ابی طالب فکانما اشرک اللہ، جس نے علی کی ولایت میں شرک کیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. اللہ کے نزدیک شرک وہ ہے کہ جو علی کی فضیلت میں شک کرے.